بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی بیاباں سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا وہ تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی خبر دی تھی۔ حضور کے اوصاف جملہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا۔ مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پہ بند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، نہ حق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز 5 گانا کی ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف نہیں انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی اے مظہر بلا شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر۔ اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے علی آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو وہ خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسہ دیا اور اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی سے سوالات پوچھے، وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا سوال جو نہ جن ہو اور نہ انس اور نہ ہی فرشتوں میں سے، جو چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے کبھی قبر والے کی سیر نہ کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں زمین پر ایک حصہ جہاں ایک پتھر سورج چمکا پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی ہو، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہو، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لاش ہے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کی نہایت ہی تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت حوا ہیں،
اور وہ نر جس کی ولادت بغیر ماں باپ کی ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں نہیں تھا، جسے اللہ تعالی نے قابل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی وہ مچھلی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف اور جوانی میں پھرتے رہی۔ اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چونٹیاں تھی، جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی۔ جو دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا، خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں وہ قیامت تک نہیں کھائے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا، وہ اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور وہ متحرک سے جہاں مراد ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہونا، وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں۔ وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچے پیدا جنا حضرت مریم علیہ السلام تھی کہ 3 ساتھ میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہیں، وہ دشمن جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہیں۔ بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جسے اس کی شکل بنائی وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالات کے نہایت ہی تفصیل سے جوابات سنے تو آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔